السلام علیکم، کیا حال چال ہے میری یوٹیوب فیملی کا اور فیس بک فالوورز کا۔ امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اور خیریت سے ہیں۔ اچھا جی، آج میں صبح ہی چلی گئی تھی کچھ گروسری کرنے، کچھ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو بس پھر میں نے صبح ناشتے کے بعد اپنے ہسبینڈ کے ساتھ چلی گئی تھی، اس لیے کہ مجھے کچھ کام کرنے تھے، کباب بنانے تھے اور مٹر بھی ختم ہو گئے تھے تو میں نے سوچا مٹر بھی لے لوں گی۔ اور مٹر ہم نے لے لیے تھے 1 kg، اور اس لیے کہ ابھی تو بہت مہنگے مٹر چل رہے ہیں، 220 روپے کلو چل رہے ہیں، تو ابھی تو 1 کلو لے کے ہی کام چلا لیا جاتا ہے۔ تھوڑے سستے ہوں گے تو پھر زیادہ چھیل کے تو پھر زیادہ کوانٹٹی میں میں ان کو پیک کر کے رکھ دوں گی۔ اور کچھ ہرا مسالہ لے لیا تھا۔ اصل تو ہمیں لینا تھا گوشت، اس لیے ہمیں مجھے بنانے تھے شامی کباب۔ ویسے تو ہم آرڈر پہ ہی بنواتے ہیں، مگر اب کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ چلو بھائی میں اپنے ہی ہاتھ کے کباب بناؤں، بہت دن ہو گئے تھے کھائے نہیں تھے۔ تو بس یہاں کچھ چیزیں ہم نے لے لی تھیں، اور آج تو کوئی ایسی ریسیپی نہیں ہے، مگر میں نے سوچا کہ آج میں آپ سے کچھ ایسی صورتوں کے بارے میں، قرآنی صورتوں کے بارے میں آپ سے بات کروں اور میں آپ کے ساتھ اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں کہ واقعی کہ آپ جب مطلب پابندی سے نماز پڑھتے ہیں اور پابندی سے ان صورتوں کو پڑھتے ہیں تو واقعی آپ کی لائف میں ایک چینج آتا ہے، ایک سکون آتا ہے۔ مطلب یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے ابھی پڑھا ہمیں وہ چیز حاصل ہو گئی، مگر جب آپ کو وہ ذہنی سکون ملتا ہے نا تو پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ساری چیزیں اچھی کرتا چلا جاتا ہے۔ مگر کیا ہوتا ہے، انسان کو تھوڑا صبر کرنا ہوتا ہے، تھوڑا سا مطلب بہت سی چیزوں کو سمجھنا ہوتا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے صبر کرنا ہوتا ہے کہ ہاں، اور مگر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہاں ہم نے یہ پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر اور جو ہم چاہ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ تو یہاں کام چل رہے تھے ساتھ ساتھ، اور آج بس میرا یہی پلان تھا کہ میں آج کچھ اچھی باتیں اور کچھ میں آپ سے قرآنی آیات کے بارے میں شیئر کرتی ہوں۔ اچھا جی، سب سے پہلے جیسے کہ آج کل مطلب بہت بیماریاں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، چھوٹی بڑی آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ ہمیں آزمائشوں پہ پورا اترنے کی توفیق عطا کرے۔ اچھا، جب ہم کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو وظیفے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آپ بیٹھ گئے پڑھنے اور آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ مطلب نماز جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو مطلب جو بھی ہم وظیفہ پڑھ رہے ہیں یا ہم قرآنی آیت پڑھ رہے ہیں تو اس کی قبولیت ہماری جبھی ممکن ہے جب ہم اللہ کے آگے 5 ٹائم ہم جھکتے ہیں۔ جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے اور چیزیں پڑھیں گے تو وہ اثر سمجھیں کہ 50% اثر ہوگا، اور 100% چاہتے ہیں ہر چیز کا اثر، تو ہمیں نماز بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ٹھیک ہے، اب فجر کی نماز کا جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، اور وظیفے کا مطلب بعض لوگ پہلے ہم جیسے بچے ہوتے تھے بھائی وظیفہ کر رہے ہیں تو الٹا نہ ہو جائے، تو یہ نہ ہو جائے، تو یہ ایسے وظیفے نہیں ہیں۔ بس یہ ہے کہ قرآن ہم اس کو وظیفہ کہہ لیتے ہیں، مگر فجر کی نماز کے بعد کا یہ وظیفہ ہے۔ اگر کوئی مطلب صحت سے کوئی متاثر ہے، کوئی چھوٹی ہے یا بڑی ہے، یا کوئی ڈپریشن ہے یا کوئی ٹینشن ہے، کوئی سی بھی بیماری ہے، تو آپ صبح فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود شریف پڑھنا ہے 11 دفعہ، اور 10 دفعہ آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور 10 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ سوچیں یہ کتنا سٹرونگ وظیفہ ہوگا کہ سورہ فاتحہ تو ہے ہی صحت، اور پھر اس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں ہم آیت الکرسی، تو آپ سوچیں کہ ہمارے اندر اس کا کیا اثر ہوگا، کہ ہماری ہر پریشانی، ہر ڈپریشن، ہر بیماری کیسے دور ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو بس یہ فجر کے بعد پڑھنا ہے اور دعا مانگنی ہے۔ پہلے آپ اپنے ذہن میں یہ مقصد رکھیں، اللہ پاک مجھے جو بھی تکلیف ہے یا چھوٹی یا بڑی، اس کو تو اپنی رحمت سے رضا سے دور فرما دے۔ اس کے بعد پھر آپ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، پھر آپ جتنی چاہیں 1 گھنٹہ بیٹھ کے آپ دعا کریں، اللہ قبول فرمانے والا ہے۔
تو یہ تو ہو گیا فجر کی نماز کے بعد یہ آپ پڑھیں. اچھا جی، اب دوسرا آ جاتا ہے، آج کل ہزار مسئلے ہیں لوگوں کی زندگی میں. کہیں کسی کا بزنس ٹھپ ہے، کہیں کسی کی نوکریاں ہیں تو مطلب آج کل نوکریاں بھی ایسی ہیں نا کہ ترقیاں کم ہی دیتے ہیں. اور کتنی ہی چاہے بندہ صبح سے شام تک محنت کر رہا ہے، اپنی جان لگا رہا ہے، ٹائم سے جا رہے ہیں، مگر کیا ہے، محنت پوری ہے مگر محنت کا پھل نہیں دیتے یہ لوگ. ٹھیک ہے. اور کہیں ایسا ہے، کہیں لڑکیوں کی شادیاں ہیں، کچھ مسئلے ہیں. ٹھیک ہے. تو سورہ تغابن کی جو فضیلت ہے، اس کے بارے میں کیا بتاؤں گی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر میں نے سورہ تغابن کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں بیان کر دیا تو لوگ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں گے. تو آپ سوچیں کتنی فضیلت ہے اس کی. مگر وہی ہے کہ نماز پڑھیں اور پھر اس کے بعد آپ یہ کسی بھی ٹائم پڑھ لیں، اس کا کوئی ٹائم مخصوص نہیں ہے. چاہے آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، چاہے ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، کوئی سی بھی نماز کے بعد، مگر نماز آپ کو پابندی سے پڑھنی ہے. اس لیے کہ جو اثر تو ہوتا ہی نماز کے، اور پڑھ کے جو نماز کے بعد جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا کوئی بھی قرآنی آیت یا قرآن شریف، تو بس سمجھیں کہ ایک الگ ہی شان ہوتی ہے. اچھا جی، اب کسی کی کوئی تکلیف ہے یا نوکری کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا یا کاروبار نہیں چل رہا، تو آپ 41 دفعہ آپ سورہ تغابن پڑھیں. ٹھیک ہے. ایک نشست میں بیٹھ جائیں، 2 افراد پڑھ لیں، ایک پڑھ لیں، چھوٹی سی ہے، کوئی پرابلم نہیں پڑھنے میں، وہ پڑھیں اور پانی پہ پڑھ کے پھونک دیں. انشاءاللہ جو بھی مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا. یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ ہمارا یہ مسئلہ حل کرے گا. تو بہت سے ظاہری بات ہے، میں بہت پڑھتی ہوں، میں اپنے ہسبینڈ کے کاروبار کی پڑھتی ہوں، بھائیوں کے لیے پڑھتی ہوں، تو الحمدللہ نتیجہ نظر آتا ہے. تو بس ہمیں اللہ کی ذات پہ پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ پاک جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو اس کو ضرور قبول کرے گا. ٹھیک ہے. اور سب سے اسٹرانگسٹ جو وظیفہ ہے، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ. ٹھیک ہے. مغرب کے بعد پڑھنا ہے اس کو. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر و برکت دینے والا ہے، مگر ہم تہہ دل سے پڑھیں، ہم پابندی سے پڑھیں، ہم نماز کے بعد پڑھیں. تو بس یہ کچھ چند صورتیں تھیں. میں نے سوچا کہ آج کوئی ریسیپی نہیں ہے تو ہم کچھ اچھی باتیں کر لیتے ہیں. کھانا پکانا تو ہوتا رہتا ہے، یہ سب تو زندگی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. مگر ہم سب کو ان چیزوں پہ بھی ڈسکس ہمیں کرنا چاہیے اور ڈسکشن ہونا چاہیے. یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہمیں چند باتیں کچھ اچھی پتہ ہیں اور ہم لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں تو بہت بڑی نیکی ہے. اور یہ نیکی جب ہم کوئی بھی نیکی کریں گے تو اس کا ثواب ہمارے والدین کو پہنچے گا، ان کے درجات بلند ہوں گے. تو بس کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہمیں جو بھی چھوٹی سی بات پتہ چلے، جو ہم خود کرتے ہیں اور جو ہم خود کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے یہ پڑھا ہے تو ہمیں یہ فائدہ ہوا، تو دل چاہتا ہے کہ ہم سب تک یہ بات پہنچا دیں. تو بس یہاں تک آج میں نے اس ٹاپک پہ مجھے آپ لوگوں سے بات کرنی تھی، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا ٹاپک پسند آیا ہوگا. اچھا جی، اب یہ آج میں نے بنائے ہیں شامی کباب. تو بڑا آسان ہو گیا ہے. دیکھیں اس چاپر میں پیسنا، یہ ہینڈ چاپر ہے. بس میں نے چھوٹا چھوٹا پہلے چھری سے چاپ کیا، پھر میں نے اس میں چاپ کر لیا. بہت سارا ہرا مسالہ تھا تو وہ میں نے شامی کباب میں ڈال دیا. اتنی آسانیاں ہیں زندگی میں الحمدللہ. پہلے کی ہماری نانی دادی اور مائیں شاید انہوں نے اتنی زیادہ سہولتیں نہیں دیکھیں، مگر اب تو ماشاءاللہ سے آنکھ کھلتے ہی ہر بچے کو، ہر لڑکی، ہم سب کو ہر سہولت ملی الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. ورنہ پہلے کی خواتین کتنی محنت کرتی تھیں کہ سوچیں کہ چکی پہ تو پہلے مسالے پستے تھے، آٹا پستا تھا، تو پھر کہیں جا کے گھر میں کھانا پکتا تھا. اب تو بس ہم مارکیٹ جاتے ہیں، ٹرالی میں یہ ڈالا، ٹرالی میں وہ ڈالا الحمدللہ، اور ہم خرید کے لے آتے ہیں. ہمیں کچھ ایسی ایفرٹس کرنی ہی نہیں پڑتی. آج ہم وہی بات ہے، صرف مہنگائی کے بارے میں ہم اتنا ڈسکشن کرتے ہیں، مگر پہلے کی لائف کتنی ٹف تھی
کہ شاید اتنے وسائل بھی نہیں تھے، اتنا پیسہ بھی نہیں تھا، پھر بھی کتنی لوگ محنت کرتے تھے، اور آج تو ہمیں بس پیسہ دے کے چیز کو خریدنا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اس نے ہمیں جو نوازا ہے، جو ہمیں دیا ہے، اور جو ہم اپنی شوق سے کرتے ہیں، ہر شوق پورا کرتے ہیں، تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ تو یہاں ہمارے کباب جو ہیں ہو گئے تھے۔ آج میں نے اس میں بہت زیادہ ہرا مسالہ ملایا تھا تاکہ جو ہے کباب میرے بہت اچھے ہرے بھرے بنے۔ تو میں نے بہت ساری پیاز ڈالی ہے، بہت سارا دھنیا پودینہ ڈالا ہے، بہت ساری ہری مرچیں ڈالی ہیں، اور بس ادرک لے تھی، ادرک نہیں ڈالی مگر میں نے ادرک لہسن کا پیسٹ تو اس میں ایڈ کیا تھا، اور 2 انڈے میں نے ڈال دیے، اس لیے 1 kg ہمارا گوشت ہے، اور 1.5 پاؤ ہماری اس میں دال ہے۔ تو بس یہ ہمارے آج کے شامی کباب جو ہے بن رہے ہیں، اور بس آپ لوگ ضرور، جو میں نے آپ لوگوں کو جتنے وظیفے بتائے ہیں، آپ لوگ ضرور اس پہ عمل کریں، اور بچوں کو بھی بولیں کہ بھائی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ نماز کے 10 سے 15 منٹ کی ہوتی ہے، اور 10 سے 15 منٹ میں ہم یہ سب چیزیں پڑھ سکتے ہیں، تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے، آپ کے، ہم سب کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، ہم سب کی سب تمام پریشانیاں، مشکلات کو اللہ تعالی دور فرمائے۔ اور جی اب یہاں پہ آ گیا تھا ٹائم تھوڑا برتن دھونے کا، میں نے سوچا چلو بھائی جلدی سے برتن بھی دھو لوں، یہ سب کام بھی بہت ضروری ہوتے ہیں، باتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی کر لیتے ہیں۔ اور بس کچن بھی صاف کرنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے اوپن کچن ہوتا ہے تو اس کو تو بالکل بھی آپ 1 منٹ بھی گندا نہیں رکھ سکتے۔ تو سارے برتن جو ہیں ہمارے دھل چکے ہیں الحمدللہ، اور آپ لوگ ضرور مطلب جو میں نے آپ کو بتایا ہے ضرور پڑھیں، ضرور عمل کریں، بہت اچھا لگے گا، لائف میں ایک دم چینج لگتا ہے۔ تو بس آج ہم نے یہ بنائے شامی کباب، بس آج گھر کے ہی کام ہوئے ہیں، آج میں نے کھانا نہیں بنایا، کھانا الحمدللہ بنا ہوا تھا، تو میں نے سوچا جب کھانا بنا ہوا ہے تو پھر میں ایکسٹرا کام کر سکتی ہوں، ورنہ جب کھانا بنانا ہوتا ہے تو پھر کھانے کی ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، تو یہ سارے کام جو ہے چل رہے ہوتے ہیں۔ اب میں یہاں پہ شامی کباب بنا رہی ہوں، اور ہرا مسالہ میں نے زیادہ باریک نہیں کیا تھا، کوٹا کوٹا سا رکھا ہے، تاکہ جب ہم کبابوں کو فرائی کریں تو یہ مسالہ بھی فرائی ہو، تو پھر بہت ہی اچھے کباب بنتے ہیں۔ تو ضرور آپ لوگ میری اس ریسیپی کو ٹرائی کریں، ریسیپی کیا، کباب تو سبھی بناتے ہیں، مگر ہرا مسالہ زیادہ ڈالیں، تھوڑا کوٹا کوٹا مسالہ ڈالیں، تو جب یہ فرائی ہوتے ہیں، جب پیاز کباب کے ساتھ فرائی ہوتی ہے تو بہت ٹیسٹی لگتی ہے۔ اور بس یہ ہوتا ہے، تھوڑا شامی کباب بنے ہوتے ہیں تو ناشتہ آپ کو کرنا اچھا لگتا ہے، کوئی آپ کے یہاں گیسٹ آ گیا تو آپ نے سامنے رکھ دیے، ایک ٹائم کی محنت ہوتی ہے مگر پھر آپ کے مہینے بھر کی آسانی ہوتی ہے۔ تو بس یہاں میں جلدی جلدی کباب بنا رہی ہوں، اور بس پھر اس کے بعد ہم دوسرے کام ہو جائیں گے، پھر انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ہمارا ولاگ ہوگا، کوئی اچھی سی میں ریسیپی لے کے آؤں گی انشاءاللہ تعالی، اور آپ لوگوں کے لیے بس یہی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں روزانہ ایک ولاگ، ایک ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں، اور اچھے ولاگ پیش کروں، اور جس سے کسی کو کوئی فائدہ حاصل ہو۔ تو بس اسی لیے آج میں نے سوچا کہ چلیں اللہ تعالیٰ کے کلام کی بات کر لی جائے۔ اچھا جی، یہاں ہمارے کباب بن گئے ہیں اور میں نے اس میں ڈال دیے ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔ چینل کو فالو کریں، سبسکرائب کریں، اللہ حافظ۔